الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذاتی والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورہ صافات کی آیات ہیں۔ اس میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دیگر پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، تو اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے اور کیسے کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک لوط علیہ السلام بھی میرے سچے پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، پھر ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو بحفاظت بچا لیا، نجات دی، یعنی کہ جو عذاب ان کی قوم پہ آیا تھا اس عذاب سے ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہم نے نجات دی۔ الا عجوزاً فی الغابرین، مگر صرف ایک بڑھیا تھی جو پیچھے رہ گئی، یعنی لوط علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں تھی، اور وہ اپنی قوم کا ہی ساتھ دیتی تھی، اور ہمیشہ انہوں نے لوط علیہ السلام کی مخالفت کی اور اپنی قوم کی برائیوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیتی رہی۔ تو اس طرح وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ نہ نکلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی قوم کے ساتھ ہی تباہ و برباد کر دیا۔ ثم دمرنا الآخرین، تو جب وہ پیچھے رہ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اور ان کی بیوی کو وہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بلا شبہ یقیناً تم صبح جاتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہو۔ یہ عرب قوم سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات عرب قوم سے مخاطب ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والوں، ان کا حکم نہ ماننے والوں، ان کا مذاق اڑانے والوں، شریعت سے روگردانی کرنے والوں، میرے حکموں سے سرتابی کرنے والوں، یاد رکھو تم صبح شام جب باہر نکلتے ہو، شام کے سفر کے لیے، تجارت کے لیے جب جاتے ہو، تو راستے میں یہ تباہ شدہ بستیاں آتی ہیں، تو ان کو دیکھ کر تم کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ جب تم صبح کو نکلتے ہو تو وہ تمہارے راستے میں پڑتی ہیں۔ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور رات کو بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ جب تم صبح کو وہاں سے نکلتے ہو تو وہ تمہارے راستے میں پڑتی ہیں، جب تم رات کو واپس آتے ہو تو بھی وہ تمہارے راستے میں پڑتی ہیں، تو ان کو دیکھ کر تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ تم غلط کر رہے ہو؟ اگر ان غلط لوگوں کا انجام اس قدر غلط ہوا ہے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارا بھی تو وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، اگر تم اپنے نبی کو جھٹلاؤ گے تو تم پہ عذاب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو پھر تم صبح شام دیکھتے ہوئے بھی کیوں نہیں مانتے؟ تو آپ کو چاہیے کہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو وطن تھا، جو ان کا علاقہ تھا، اس کا نام تھا سدوم۔ تو جب عرب قوم تجارت کے لیے شام کو جاتے، شام کے ملک کی طرف سفر کرتے، تو
صبح کے وقت وہ وہاں پہنچتے تو جب وہ وہاں سے گزرتے تو ان کی تباہ شدہ بستیاں راستے میں پڑتیں، اور اس طرح جب واپس آتے تو بھی رات کے وقت ان کا وہاں سے گزر ہوتا تو ان کی بستیاں جو تھیں وہاں سے وہ گزرتے، وہ ان کو دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ افلا تعقلون، کہ کیا تم ان کو دیکھ کر بھی عقل نہیں کرتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ لہذا اگر تم بچنا چاہتے ہو، ان عذابوں سے بچنا چاہتے ہو، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، دنیاوی عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ تم پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، میرے نبی کو مان لو، قرآن کو مان لو۔ تو اگر تم مان لو گے تو تم بچ جاؤ گے، ورنہ جو تم سے پہلے کافروں کا حال ہوا ہے وہی تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں، یہ جتلا رہے ہیں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، نبیوں کی جو مخالفت ہے اس کو چھوڑ دو، ہماری بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، ادروائز تمہیں دنیا میں بھی ناکامی ہوگی اور آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نظام پر، اپنے دین پر، اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔